نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ میرے بھائی آخری لمحات کے اندر شروع ہو چکا ہے۔ آج آنے والی جو رات ہے وہ 21 کی رات ہے، جس کو طاق رات کہا جاتا ہے، اور اسی رات میں جو ہے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ غروب آفتاب سے پہلے یعنی مغرب کی اذان سے پہلے نیت کر کے سنت اعتکاف کے رمضان کے اخیر عشرے کی مسجد کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائیں اور رمضان کے اخیر عشرے کا سنت اعتکاف جو ہے وہ کریں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان کے آخری عشرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو امت کو تحفہ عطا کیا۔ گزشتہ امتوں میں ایسا تحفہ اللہ نے عطا نہیں کیا۔ یہ صرف اس امت کا اعزاز و اکرام ہے کہ ایک رات کے چند گھنٹوں کی عبادت اللہ نے مہینوں سے سالوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ عطا فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خود سوال کر رہے ہیں، فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم بھی ہے، تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ واقعتاً اتنا بڑا اجر و ثواب، اتنا بڑا پیکج سمجھیے جو اللہ مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو عطا کر رہا ہے، یہ بہت بڑی ہمارے لیے غنیمت کی بات ہے۔ اور پھر آگے خود ہی جواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر رہے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ 1000 دن، 1000 ہفتے نہیں، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ۔ یہ چند گھنٹے کی جو رات ہے، اس ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اظہار فرما رہے ہیں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ۔ یہ بھی نہیں کہ صرف 1000 مہینے کی مدت تک جو ہے وہ محدود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب مسلمانوں کو عطا فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور ہوتا اس میں کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اللہ کے حکم سے اس رات میں آسمانوں سے زمین پر فرشتوں کا نزول ہوگا۔ کتنی خوش قسمت والی بات ہے، اور جو ہے وہ کتنی اچھی رات ہے، فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے اتر کے ایسا سمجھیے اس رات میں دیکھتے ہیں کون سا اللہ کا بندہ کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ عبادت میں مشغول ہے، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہے، نوافل میں مشغول ہے، اللہ سے مانگنے میں مشغول ہے، تو اندازہ لگائیے کہ اس بندے کی بخشش ممکن ہوگی۔ وہ اللہ کے پاس جا کے گواہی دیں گے فرشتے، یا اللہ تیرا فلاں بندہ تیری عبادت کر رہا تھا، ہم نے دیکھا وہ نوافل پڑھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ تو ایسے بندے کی بخشش کا اعلان سمجھو کہ وہ یقینی اور پکا ہوگا۔ یہ رات آتی کب ہے؟ حضور علیہ السلام جو ہے وہ اپنے خیمہ سے، ترکی خیمہ سے، حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ الفاظ ملتے ہیں، آپ جو ہے وہ لیلۃ القدر کا تعین بتانے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو باہر تشریف لائے، اعتکاف میں سمجھیے کہ بیٹھے تھے، اعتکاف میں خیمہ سے باہر آئے تاکہ میں لوگوں کو، صحابہ کو تعین بتاؤں کہ لیلۃ القدر کی زندگی میں جب بھی رات آئے گی وہ 21 کی یا اسی طرح جو ہے وہ 23 کی یا 25 کی یا 27 کی یا 29 کی ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام جب باہر آئے فرمایا کہ جو مسلمان جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، جھگڑا یاد رکھیے اتنی بری چیز ہے
تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیکھا ان کو جو ہے وہ صلح کرانے میں چھڑانے میں مشغول ہوئے صحابہ بھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو باہر آیا تھا تو میں لیلۃ القدر کا تعین بتاؤں، لیکن جب جو دیکھا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو اللہ نے اس کا تعین واپس اٹھا لیا۔ اب فرمایا حضور علیہ السلام نے اب اس رات کو رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب یہ طاق راتیں جو ہے وہ 5 بنتی، کیونکہ عشرہ 10 دن کو کہتے ہیں، اس کی طاق راتیں 5 بن گئی، جن میں سے آج آنے والی پہلی رات ہے 21 کی، اس کے بعد 23، 25، 27 اور 29۔ ان راتوں میں میرے بھائی 5 راتوں میں جاگ کر جو مسلمان اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، یاد رکھو کہ وہ 1000 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ اسی رات میں جو ہے وہ اعتکاف کے اندر جو ہے وہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چند گھڑیاں جو باقی ہیں واقعتاً ایام معدودات، رمضان کا ہم انتظار کر رہے تھے، رمضان آیا اور آخری لمحات کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے، یہ بابرکت گھڑیاں جو ہے وہ ختم ہونے والی ہیں، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے میرے بھائی اس عشرہ کی قدر کر لیں، جتنا ہو سکتا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کے سامنے روئیں گڑائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کوئی پتہ نہیں اگلا سال رمضان ہماری زندگی میں نہ آئے، ہم اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو جائیں۔ یہ رمضان کے میرے بھائی چند گھڑیاں جو باقی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ساتھیوں کا اعتکاف کی نیت ہے وہ رمضان کے اخیر عشرے کی مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، عربی میں نہیں آتی تو یا اللہ میں رمضان کے اخیر عشرہ کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اس طرح نیت کر کے جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ عورتیں گھر میں بیٹھنا چاہتی ہیں تو عورتیں بھی نیت کریں، یا اللہ رمضان کے اخیر عشرہ کے سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، اور اس طرح جو جگہ نماز کی بنائی ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ بیٹھ جائیں، اور جو ہے باقی مسائل آپ کے سامنے جو ہے وہ پہلے بھی ذکر کیے گئے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرہ میرے بھائی چند گھڑیاں باقی ہیں، تراویح میں آپ میں نے شروع میں جیسے بیان میں کہا تھا ہماری روٹین اب بن چکی ہے 1-2 دن کی، رمضان شروع ہوا صرف 1 دن 2 دن کچھ نمازی تھے، اس کے بعد اب آدھی صف یا ایک صف بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ اب یہ رمضان کے اخیر عشرہ میرے بھائی کم از کم اخیر عشرے میں اللہ کی ذات کو راضی کرنے والے بنے، یہ موقع دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا، جو سال گزر گیا وہ سال دوبارہ نہیں آئے گا۔ اگر رمضان زندگی میں آ بھی جاتا ہے، یہ گھڑیاں جو گزر گئی ہیں دوبارہ کبھی زندگی میں نہیں آئیں گے، جیسے ایک دن گزر جائے تو دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں آ سکتا، اس لیے ہر گھڑی میں کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندراج جو ہے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔